بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ الحمدللہ جلالین کی یہ 68ویں قسط اور نشست آن لائن کی ہے، جس میں ہم بتوفیق الہی و فضل یزدانی دوسرے پارے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ وللہ الحمد والمنہ۔ دیکھیے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے تو تقریباً 16.5 مہینے بإذن خداوندی بمصلحت تألیف قلوب اہل کتاب بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھنا شروع فرمائی۔ دل ہی دل میں کعبۃ اللہ کی طرف تحویل کے اشتیاقات موجزن ہو رہے تھے۔ اللہ نے اس کے پیش نظر کعبہ کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم عنایت فرمایا تو یہود و مشرقین، منافقین اور کچھ ضعفاء مومنین ان کے بہکانے کی وجہ سے تشکیک اور تزییف میں پڑ گئے کہ یہ تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے اب تک، جو پہلے انبیاء کا قبلہ تھا۔ اب محمد کو کیا ہوا کہ اس کو چھوڑ کر کعبہ کا استقبال و رخ کرنے لگے؟ کچھ کم ظرفوں نے کہا کہ یہود کی عداوت و حسد میں ایسا کیا ہوگا۔ بعضوں نے کہا کہ یہ محمد خود ہی اپنے دین میں متردد اور متحیر ہیں، انہیں خود ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ اصل رخ کس کا کیا جائے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، ورنہ وہ تردد و تحیر میں نہ پڑتے۔ اس قسم کے مخالفوں کے اعتراض اور اس کا جواب آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تاکہ کسی کو کوئی تردد نہ ہو اور جواب دینے میں کوئی تأمل نہ ہو۔ جواب یہ دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو ہم یہود کے حسد کی بنیاد پر ایسا کر رہے ہیں، نہ ہی کسی نفسانی تعصب اور نہ ہی اپنی ذاتی رائے کے اتباع میں قبلے کو بدل رہے ہیں۔ للہ المشرق والمغرب، یہ اتباع محض فرمان خداوندی سے ہے، اور ہمارا اصل دین فرمان خداوندی ہے، اسلام آگے آ چکا ہے۔ لفظ اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے باب میں آپ نے پڑھ لیا ہے۔ 7 مرتبہ اس سے پہلی والی آیات میں اسلام آیا ہے۔ نمبر 1، ربنا وجعلنا مسلمین لک امتا مسلمتا لک اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ونحن له مسلمون لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ تو ہم تو مسلمون ہیں، فرمان خداوندی کی پیروی کرنے والے ہیں،
ہم نے ایسا کیا تھا پہلے بیت المقدس کو جو قبلہ بنایا تھا تو اس کا حکم تھا، ہم نے اسے تسلیم کیا۔ اب کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم آیا تو اس کو بھی تسلیم کر لیا۔ ہم سراپا تسلیم ہیں۔ ہم سے اس کی وجہ پوچھنا اور ہمارے بارے میں حرف زنی کرنا، طعنے لگانا، ہمیں تردد و تحیر میں واقع ہونے کے الزامات دینا، اعتراضات کرنا، یہ سخت بے وقوفی ہے۔ تابع دار غلام جو ہوتا ہے وہ تو اپنے آقا کی فرما برداری کرتا ہے، اس کا مقصد ہے کام کرنا، چاہے ادھر ہو چاہے ادھر ہو۔ تابع دار غلام پر یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ تو پہلے وہ کام کرتا تھا اب یہ کام کیوں کرنے لگا۔ عقل مند آدمی اس طرح تابع دار غلام پر اعتراض نہیں کرتا۔ اور اگر ان احکام مختلفہ کے اسرار دریافت کرتے ہو تو اس کے تمام اسرار کو سمجھ بھی کون سکتا ہے، اور تم بے وقوفوں کو سمجھا بھی کون سکتا ہے۔ السفہاء، ہاں اتنی بات ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، ہر ایک کو سمجھا بھی سکتا ہے کہ قبلے کا معین فرمانا تو طریق عبادت کو بتلانے کی غرض سے ہے، تحویل قبلہ اصل عبادت ہے ہی نہیں۔ دیکھو، انفرادی عبادات میں اخفاء اور خلوت پسندیدہ ہے، لیکن نماز اور حج میں اظہار و اعلان اور اجتماع مقصود ہے، اور اجتماعیت کے لیے سب سے بڑی ضرورت وحدت اور یکجہتی کی ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ نے وحدت کی کچھ ظاہری اور آسان شکلیں و صورتیں اختیار کیں جن سے اصل نقطۂ وحدت کو تقویت ملے، جو نماز اور حج میں نمایاں ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تخفر اللہ فی ذمتہ۔ تو قبلہ، اس کا رخ اصل عبادت ہے ہی نہیں۔ کسی کو اپنی حکمت و رحمت کے مطابق ایک خاص رستہ بتلایا جاتا ہے تو کسی کو دوسرا۔ تمام مواقع اور تمام جہتوں کا اللہ ہی مالک ہے، جس کو جس وقت چاہتا ہے اس کو ایسا رستہ بتلا دیتا ہے جو نہایت سیدھا اور سارے رستوں سے مختصر اور قریب تر ہو۔ ہم کو اس قبلے کی ہدایت فرمائی جو سب قبلوں میں افضل اور بہتر ہے۔ دونوں قبلوں کا آقا تو وہی ہے، مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی۔ ارے بچوں، ایک سیٹھ کی 2 دکانیں ہوں، وہ اپنے نوکر کو رمضان عید کے موقع پر اورنگ آباد کی دکان میں بٹھائے اور بقرعید کے موقع پر یا کسی اور تقریب کے موقع پر احمد آباد کی دکان میں بٹھائے۔ کسی ڈرائیور کو کبھی جالنا و بیڑ کی بس لے کر روانہ کرے تو کبھی کسی ڈرائیور کو گجرات کی بس لے کر روانہ کرے۔ اس پر اعتراض کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غلام محض ہے۔ حکمت الہیہ اصل میں اس کی مقتضی ہوئی کہ تمام عبادت گزاروں کا رخ ایک ہی طرف ہو جائے۔ دین اسلام جو در حقیقت تمام انبیاء کے دین کا خلاصہ ہے، وحدت کا اصلی نقطہ فکر و خیال اور عقیدے کی وحدت کو اس دین اسلام نے قرار دیا۔ کروڑوں خداؤں کی پرستش میں بٹی ہوئی دنیا کو ایک ذات کی عبادت و اطاعت کی دعوت دی، جس پر مشرق و مغرب،
ماضی و مستقبل کے تمام افراد انسانی جمع ہو سکتے ہیں۔ نسب، وطن، زبان و رنگ اختیاری چیز نہیں ہے۔ جو شخص ایک خاندان کے اندر پیدا ہو چکا ہے وہ دوسرے خاندان میں کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ جو ہندوستان میں پیدا ہوا وہ انگلستان یا افریقہ میں کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ جو کالا ہے وہ اپنے اختیار سے گورا، اور جو گورا ہے وہ اپنے اختیار سے کالا نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان چیزوں کو تو مرکز وحدت میں پرویا نہیں جا سکتا۔ اب اگر ان چیزوں کو مرکز وحدت بنایا جائے تو انسانیت کا سینکڑوں بلکہ ہزاروں ٹکڑوں اور گروہوں میں تقسیم ہو جانا لا محالہ ہوگا، ناگزیر ہوگا۔ اس لیے مرکز وحدت قبلے کو بنایا گیا۔ خانہ کعبہ زمین کا مرکزی نقطہ ہے۔ سب سے پہلے یہی مرکزی نقطہ پیدا کیا گیا اور یہیں سے زمین بچھائی گئی۔ اسی جگہ انسان کا مبدأ ترابی ہے، محیمی ایسا کہہ رہے ہیں۔ یہی جگہ عرش عظیم اور بیت معمور کے محاذات میں ہے۔ اس لیے وہ حق تعالی شانہ کی انوار و تجلیات کا مرکز بھی ہے۔ اور انسان چونکہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، لہذا اس کا اصلی میلان اسی مرکزی نقطہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، چاہے وہ میلان ظاہراً محسوس نہ ہوتا ہو۔ اس لیے خانہ کعبہ کو قبلہ عالم مقرر کیا گیا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب آسمان اور زمین کو ائتیا طوعا او کرہا کہہ کر خطاب ہوا تو زمین کے اجزاء و قطعات میں سب سے پہلے کعبہ جس جگہ پر ہے اسی جگہ نے لبیک کہا تھا۔ از راہ قدردانی اللہ نے اس جگہ کو قبلہ مقرر فرمایا۔ نقطہ اساسیہ وہی ہے جہاں سے زمین کا بسط ہوا۔ البتہ چند روز کے لیے حضرت موسیٰ کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ کے زمانے تک بنی اسرائیل کے لیے مسجد اقصی کو قبلہ بنایا گیا کہ جو انبیاء بنی اسرائیل کا موطن، مسکن، مدفن، مقام بعثت اور مقام دعوت ہونے کی وجہ سے مبارک اور مقدس ہے۔ حضور کو معراج بھی بیت المقدس سے ہوئی۔ چند روز کے لیے نماز میں بیت المقدس کے استقبال کا حکم ہوا کہ یہ مقدس جگہ جو حضور کی معراج و ترقی کا زینہ بنی، اس کا بھی حق ہے کہ چند روز اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لو، تاکہ سینہ مبارک نبوی اس مبارک اور مقدس جگہ کے انوار و تجلیات کو اپنے اندر جذب کرے، اور پھر یہ انوار، یہ تجلیات و کمالات آپ کے سینہ مبارکہ سے امت کے علماء کے سینوں کی طرف منتقل ہوں، تاکہ آپ کی امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے وارث کہلائے جا سکیں۔ یہ مقصد تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دن کے لیے ادھر قبلہ بنانے کا مکلف کیا گیا، ورنہ اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ انضباط ظاہر جو مؤثر بنتا ہے انضباط باطن میں، اس لیے کہ ظاہر و باطن میں علاقہ ہے۔ تمام مخلوق ایک جہت کی طرف جب مجتمع ہوں گی تو ان کے بواطن استفاض انوار میں متفق ہوں گے، اور ایک جہت مؤثر بھی بنتی ہے۔ اسی لیے تو باجماعت نماز مشروع کی گئی تاکہ ایک محلے کے لوگ جمع ہوں، جمعہ مشروع کیا گیا تاکہ ایک شہر کے لوگ جمع ہوں، حج مشروع کیا گیا تاکہ ایک آفاق کے لوگ جمع ہوں۔
تعیین جہت امر سماوی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو اکمل جہاد سے مختص کیا گیا۔ ان کی ملت اکمل تو ان کی قبلہ بھی اکمل۔ جب ملت ابراہیمیہ اکمل ہے تو ان کا قبلہ بھی اکمل ہوگا۔ جیسے ملت ابراہیمیہ سے کنارہ کشی کرنے والے کو من سفیہ نفسہ کہا گیا، ویسے قبلہ ابراہیمیہ سے کنارہ کشی کرنے والوں کو بھی السفہاء کہا گیا ہے۔ زبردست دونوں کے درمیان کی تطبیق بھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کعبہ جس جگہ پر واقع ہے وہ انسان کا مبدأ ترابی ہے۔ جب ظاہر اس کی طرف متوجہ ہوگا تو باطن مبدئیت جناب حق کی طرف متوجہ ہوگا، اور سبحان اللہ، آگے کی بات سنیے، سر دھنتے رہ جائیے۔ جب مبدأ ترابی وہ ہے تو وہیں درِ محمدیہ بھی پنہاں تھا، اور سب سے پہلے اسی زمین نے لبیک کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کی بات پر لبیک کہنے والے ہیں۔ یہود کے لیے تو بیت المقدس کے صخرے کو قبلہ اس لیے بنایا گیا، اس کی وجہ میں نے ذکر کر دی۔ بعض انبیاء کا وہ مسکن و موطن و مدفن رہا، نیز اس کی طرف توجہ کریں گے تو معراج صلاۃ کی طرف مشعر ہوگا۔ پھر دونوں محمد کے لیے قبلے مقرر کیے گئے تھے تاکہ حضور دونوں کے جامع بن جائیں۔ آپ کی کمال نشأت کے لیے پہلے کعبہ مقرر کیا گیا، اور تحقق معراج کے بعد پھر زیادہ عروج ہو، اس لیے مدینہ تحول کے بعد 16-17 مہینے تألف یہود کا مقصد بھی تھا، بیت المقدس کو کعبہ بنایا گیا اور پھر کعبۃ اللہ کی طرف لوٹا دیا گیا، اس لیے کہ النہایت، اس کی تعریف کیا ہے نہایت کی؟ الرجوع الی البدایت۔ تو غایت کمال اب ہو گیا کہ ظاہر کی توجہ جب اس کی طرف ہوگی تو باطن کی توجہ بھی ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں، از قبیل اعلام بالغیب، اخبار بالغیب، پہلے سے بتلا دیتے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے۔ آیت کریمہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ نظم قرآن میں مقدم ہے لیکن نزول میں مؤخر ہے۔ نزول میں بعد والی آیت جو ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، یہ مقدم ہے۔ تو مطلب اب یہ ہوگا کہ صفحاء جو قبلہ ابراہیمیہ سے اعراض کرتے ہیں وہ ایسا کہتے رہیں گے، اگرچہ انہوں نے تو کہہ دیا ہے لیکن ان کے قول کی خبر دی جا رہی ہے، اور پیشگی خبر قبل الوقوع اس لیے دی جاتی ہے تاکہ توطین النفس ہو جائے، طبیعت تیار ہو جائے۔ المفاجات بالمکروہ اشد ہوتا ہے، اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ الجواب قبل الحاجت الی الجواب اقطع للخصم۔ جواب کی ضرورت نہ ہو لیکن ہونے والا ہو تو پیشگی اس کو جواب سکھا دیا جائے تو خصم کے حق میں وہ خاموشی ہو جاتی ہے۔ فرمایا سیقول السفہاء ای الجہال المعرضون عن قبلۃ ابراہیم من الناس، الناس سے خاص ای الیہود والمشرکین، ایسے بے وقوف کہیں گے ما واللہم، ما استفہامیہ، ای شیئن، ما ای شیئن کے معنی میں، ہم ضمیر کا مرجع، صرف النبی والمؤمنین، کس چیز نے نبی اور مومنین کو ہٹا دیا، پھرا دیا، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے، جس پر یعنی جس کے استقبال پر وہ تھے، علی استقبالہا فی الصلاۃ وہی بیت المقدس، اب تک بیت المقدس میں تھے، اب پھر کیوں
کعبہ کی طرف چلے گئے، کہہ رہے سیقول، سین کیوں آئی؟ والاتیان بالسین الدالۃ علی الاستقبال من الاخبار بالغیب، بتلا چکا۔ قل للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کو ذکر کر کے تمام جہتیں مراد لی گئی ہیں، لیکن نظام طلوع و غروب کا مدار ان پر ہے، اس لیے ان کو خاص ذکر کیا گیا کہ یہ دونوں کنارے ہیں، اس لیے کہ الجہات کلھا فیأمر بالتوجہ الی ای جہت شاء، وہ جس جہت کی طرف بھی رخ کرنے کا حکم دینا چاہے دے سکتا ہے، لا اعتراض علیہ، اس پر اعتراض کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہدی من یشاء، یشاء کا مفعول بھی نکالا، ہدایتہ الی صراط طریق مستقیم، وہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ یہاں طریق مستقیم سے مراد دین الاسلام، تعریضاً کہا کہ تم وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت کرنا چاہیے، ومنہم انتم، اس لیے تم کو قبلہ اکمل کی ہدایت دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بیت المقدس کی تنقیش اور اس کی تنقید کر رہے ہیں، بہرحال افضل القبلتین کعبۃ اللہ ہے، اس کی وجوہات میں نے ذکر کر دی۔ وہاں کا رخ کرنے کا جو حکم آیا تھا اس کی حکمتیں اور مصلحتیں بھی بتا دی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے مبدأ ترابی کی طرف مائل کرتا رہے، اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، راضی نے لکھا ہے کہ من الناس، کچھ لوگوں کے، اسی لیے سبھی کے قلوب اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، یا جو حقیقی معنی میں ناس ہوتے ہیں، جو اپنی اصلیت کو سمجھتے جانتے پہچانتے ہیں، ان کے قلوب کعبہ کی طرف، مکہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ جلد از جلد پھر دوبارہ وہاں کا سفر ہمارے لیے مقدر فرمائے، وہاں کی تجلیات و انوار و برکات سے ہمیں ہمارے سامعین کو مستفیض فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔